بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود و سلام السلام والسلام عليك يا سيدنا رسول الله السلام والسلام عليك يا سيدنا نبي الله السلام والسلام عليك يا سيدنا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سبحان الله داعي والمحترم محترم مكرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم، اس کا فضل اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بے حد شکر ہے۔ اس نے اپنی توفیق خاص اور اپنی محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم شان نعمت سے مالا فرمایا۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں، کیونکہ آقا علیہ السلام کی طرف سے امت کے لیے یہ خصوصی تعلیم بھی ہے، سبق بھی ہے، درس بھی ہے اور دعوتی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیدا ہو کر اپنی زندگی کو مزین کرنے کی خوبصورت انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو الحمدللہ آقا علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو استقامت اور اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ حضرت محترم محرم الحرام کا مہینہ غیر مثالی ہے اور اس کا
دوسرا مبارک رہے. اور گزشتہ جمعہ سے میں نے سورۃ الشورى کی 12 نمبر 25 آیت نمبر 23 کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا. آقا علیہ السلام کے قرابت داروں کی محبت کے حوالے سے، آقا علیہ السلام کے خاندان کی، اہل بیت کی، پنجتن کی محبت اور ان کی معدت کے حوالے سے اس پروگرام کو میں نے شروع کیا. اور آج بھی الحمدللہ اسی پروگرام کی یہ کڑی ہے. انشاءاللہ ہم آپ یہاں گوشمار کر رہے ہیں. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کے خون کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ خوش نصیب میں لوگ الحمدللہ آقا علیہ السلام کے قرابت داروں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، پنجتن کے ساتھ محبت کا، پیار کا، مودت کا رشتہ اتباع کی صورت میں آپ نے مضبوط کیا ہوا ہے. کس کی صورت میں؟ اتباع. یہ جملہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اتباع کی صورت میں، یعنی فرما برداری کی صورت میں. ہاں پھر سے تو میرا بھی دعویٰ ہے کہ مجھے آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے. لیکن کی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو محبت کے تقاضے ہیں، محبت کے جو تقاضے ہیں وہ تقریباً 21 کے قریب جو میں نے پڑھے ہیں. کتنے؟ 21. کتنے؟ جس کو ہم شرائطیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کی کتنی شرائطیں ہیں، کتنے تقاضے ہیں. وہ کتنے ہیں؟ 21. جس میں سے سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جو امتی آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کر رہا ہے اس کی زندگی میں سے نبی پاک کی زندگی نظر آئے، اس کی سیرت میں سے آقا علیہ السلام کی سیرت نظر آئے، اس کے کردار میں سے نبی علیہ السلام کا کردار نظر آئے، اس کی اداؤں میں سے آقا علیہ السلام کی ادائیں نظر آئیں. اس کو کہتے ہیں محبت. کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کو محبت کا تقاضا کہتے ہیں. اور اگر وہ اس سے ہٹ کر ہے تو پھر اس کا فقط دعویٰ ہے. کیا ہے؟ دعویٰ. اور دعویٰ جو ہے وہ کب سچا ہوتا ہے؟ جب وہ اس کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزارتا ہے، تب اس کا تقاضا پورا ہوتا ہے. اب دیکھیے اس میں ایک مثال دیتا ہوں. قیمت پر میرے خیال میں مثال دی ہوگی. یہ جس کا آج کل یہ نام ہے ایران. کیا نام ہے؟ اس کا پرانا نام آپ کو یاد ہوگا. اس کا پرانا نام ہے فارس. کیا؟ فارس. دور نبوت اور دور صدیقی اور دور فاروقی تک پوری کائنات کی سپر طاقتیں دو تھیں، ایک روم اور ایک فارس. کیا؟ پوری کائنات کی 2 سپر طاقتیں تھیں. کون کون سی؟ ایک روم اور ایک فارس. فارس جو اس کا آج کل نام کیا ہے؟ ایران. اب یہ سپر طاقت کا جو مادہ ہے وہ اس میں آج بھی موجود ہے. کیا؟ آج بھی موجود ہے، لیکن لوگوں کو علم نہیں ہے اور مخالفین کو اس کا علم نہیں ہے. لیکن وہ جو سپر طاقت کا مادہ ہے وہ آج بھی اس میں موجود ہے. جب دور فاروقی میں جب فارس کو فتح کیا گیا اور فتح کا پرچم لہرایا گیا. اب سپر طاقت کو فتح کرنا کوئی معمولی کام تو نہیں تھا. ایک بہت بڑا اگر دیکھا جائے تو معرکہ تھا جس کو فتح کیا. بہت بڑی بہادری تھی، بہت بڑا کارنامہ تھا. جب فارس کو فتح کیا تو فتح کا پرچم لہرایا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر کے طور پر وہاں پہنچے. کیا؟ اور پھر سپر طاقت کی کابینہ بیٹھی ہوئی ہے. اور میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں قصر صدارت کا چھوٹا سا ٹوٹا کلیم تھا، اس دور میں لاکھوں میں بکا تھا. تو کتنا قیمتی ہوگا وہ کلیم. پھر وہ قصر صدارت میں، قصر خلافت میں جو بڑی چیزیں وہ کتنی قیمتی ہوگی. پھر پوری کائنات کی سپر طاقت، پھر اس سپر طاقت کی کابینہ بیٹھی ہوئی ہے
اور اس میں پھر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اس میں تابعین بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ اب کھانا کھا رہے ہیں سارے، کیا؟ آقا علیہ السلام کی سنت کی محبت کی بات کر رہا ہوں۔ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا، ایک لقمہ نیچے گرا تو آپ نے اس لقمے کو اٹھایا اور لقمے کو اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا۔ کیا کیا؟ اس میں ایک فرق ہے، وہ یاد رکھنے، اگر منہ سے گرتا ہے تو وہ نہیں کھانا، ٹھیک ہے، یاد رہے گا نا؟ اگر منہ سے گر جائے تو وہ نہیں کھانا۔ ہاں اگر ہاتھ سے گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لو، یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کی کیا ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہاتھ سے کیا گرا؟ لقمہ گرا، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ ساتھ ایک اور ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، پتہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حذیفہ کیا ہو گیا؟ ایک سپر طاقت کی کبینہ بیٹھی ہوئی، وہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتی، برا سمجھتی ہے، تو آپ نے وہ کیا عمل کیا ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، قیامت تک آنے والے ہر امتی بھائی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، پر جھنجھوڑا وہی آئے گا جو توجہ کرے گا، جو غور کرے گا، جو فکر کرے گا۔ تو جس کو فکر ہی نہیں ہے وہ غور کیسے کرے؟ وہ توجہ کیسے کر سکتا ہے جس کو فکر ہی نہیں ہے، جس کے دامن میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے؟ جس طرح آج کل حالات ہو گئے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ میں ایک بات کر رہا تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ساتھی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ سپر طاقت کی کبینہ بیٹھی ہوئی ہے، اور میرے ہاتھ سے جو لقمہ گرا ہے میں نے اٹھا کے ساتھ رکھ کے کھا لیا ہے، ان کے نزدیک عمل بولیے اچھا نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ عمل اچھا نہیں ہے، برا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتا کہ یہ جو ہم نے سپر طاقت کو فتح کر کے اور ہم نے فتح کو جو پرچم لہرایا ہے، یہ کمال ہمارا ہے کیا؟ یہ کمال ہمارا ہے، یہ طاقت ہماری ہے، یہ قوت ہماری ہے؟ نہیں۔ فرمایا تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کبینہ کو عمل اچھا نہیں لگ رہا؟ فرمایا کہ فتح کا جو پرچم لہرایا اور سپر طاقت کو فتح نہیں ہے، کمال ہمارا نہیں ہے، یہ طاقت اور قوت ہماری نہیں ہے، یہ سارا کا سارا کمال سنت مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی طاقت ہے، یہ سنت کی قوت ہے، یہ سنت کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے؟ آقا علیہ السلام کی سنت کی برکت ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد آپ نے اور جملہ فرمایا، وہ سننے والا ہے، وہ توجہ طلب ہے۔ فرمایا ان احمقوں کے پیچھے لگ کر، کیا؟ ان احمقوں اور بے وقوفوں کے پیچھے لگ کر نبی کی سنت کو چھوڑ دو۔ تو آج کل تو ہم جب اپنے برتن کو صاف کرتے ہیں نا سالن والے کو کہ ہوٹل پہ کھانا کھائیں، شادی کے موقع کے کھانا کھائیں، تو صاف کرتے وقت بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہم برتن صاف کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب باہر سے برتن آتے تو میں اپنے آقا علیہ السلام کا برتن پہچان لیتی تھی کہ مجھے اپنے آقا علیہ السلام کا برتن مجھے صاف کرنے کی، دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہ میرا آقا سنت کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو سنت کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کی پسند ہے۔ اب اس پر انگریز نے جو ریسرچ کی ہے اس پر بھی جملہ آپ کو دے دوں، وہ بھی آپ سن لیں۔ انگریز نے نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت پہ ریسرچ کی اور کر رہا ہے۔ وضو کے جتنے اعضاء ہم دھوتے ہیں ایک ایک پہ انہوں نے ریسرچ کر لی ہے۔ نماز کے جتنے اراکین ہیں ان پہ بھی انہوں نے ریسرچ کر لی ہے۔ جو آج 1400 سال کے بعد جو وہ جو چاہتے ہیں وہ 1400 سال آقا علیہ السلام نے پہلے اپنے عمل سے ادا کر دیا ہے۔ اب اس پر جو انگریز نے ریسرچ کی ہے، اس پر برتن کو صاف کرنے پر، اور کس انگلی سے صاف کرنا ہے؟ شہادت کی انگلی سے۔ اور پہلی ریسرچ یہ ہے کہ جب ایسے صاف کرتا ہے، اس کو چاٹتا ہے
تو یہاں سے خوراک نکلتی ہے جو اس کی خوراک کو ہضم کرتی ہے. یہ ان کی پہلی ریسرچ ہے، یہ ان کی پہلی ریسرچ ہے. پھر دوسری ریسرچ یہ ہے کہ جو برتن کو صاف کرتا رہتا ہے وہ پوری زندگی کینسر کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. یہ انگریز کی ریسرچ ہے. کس کی؟ یہ سننے کے بعد میرے سامنے آتی ہے جو میں نے کر دی ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ ان احمقوں کے پیچھے ڈر کر میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، نبی کی ادا کو چھوڑ دوں. ہم شرما جاتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم، آقا علیہ السلام کے غلاموں نے آقا علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو ادا کیا ہے. اور ہمارے مسلک اہل سنت کے نزدیک، ہمارے عقیدے کے مطابق ہم اس کو ولی نہیں سمجھتے جس کی ہر ادا میں سے نبی کی ادا نظر نہ آئے. ہم اگر وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، وہ پانی پہ چل رہا ہے، وہ آگ پہ چل رہا ہے، وہ جادوگر ہو سکتا ہے، شب دباب ہو سکتا ہے، کبھی وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. ولی وہی ہوگا جس کی اداؤں میں سے نبی کی ادائیں نظر آئے، جس کی سیرت میں سے نبی کی سیرت نظر آئے، جس کے کردار میں سے نبی کا کردار نظر آئے. اور نبی کی اداؤں کو ادا کرنے کے بغیر کبھی ولایت ملتی نہیں، کبھی ولایت ملتی نہیں. پھر ایک اور بات بھی سنی، ولایت فرضوں سے نہیں ملتی ہے، فرض قرضہ ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے کہ ولایت کب ملتی ہے؟ جب وہ نفلی عبادت کرتا ہے. کون سی؟ نفلی عبادت کرتا کرتا پھر وہ ولایت کے طور پر فائد ہوتا ہے. فقط فرضوں سے ولایت نہیں ملتی. اگر ملتی ہے تو نفلی عبادت سے ملتی ہے. نفلی عبادت جو ہے وہ نہ کرنے پہ پکڑ نہیں ہے، پر کرنے پہ اس کا اجر اتنا بیان کیا گیا ہے کہ بندے کے دل میں جذبہ اور طلب پیدا ہو جائے کہ میں یہ کروں، میں یہ کروں. اس لیے دوستوں میں شروع میں ایک بات شروع کی تھی کہ محبت کے تقاضوں میں سے، جس کے آقا علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں میں سے سب سے بڑا جو تقاضا ہے، 21 تقاضے جو میں نے پڑھے ہیں. ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم اس نے کتاب لکھی ہے محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے. اس میں انہوں نے 21 علامتیں کس کی لکھی ہیں؟ محبت کی. جس میں سے سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں سے آقا علیہ السلام کی زندگی نظر آئے. پھر تو دعویٰ نہ بھی کرے، یوں سمجھ تو تیرے دامن میں نبی کی محبت ہے. اگر تو دعویٰ نہ بھی کرے تب بھی تیرے دامن میں، تیرے کشکول میں، تیرے عمل میں آقا علیہ السلام کی محبت کی خیرات نظر آ رہی ہے. آئیے محترم، میں اس موضوع پر میں نے پچھلے میں پروگرام شروع کیا تھا آقا علیہ السلام کے قرابت داروں کی، گھر والوں کی محبت کی مناسبت سے. تو میں نے سورۃ الشورى پارہ نمبر 25 کی آیت نمبر 23 کو الحمدللہ میں نے موضوع بنایا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بڑی خوبصورت بات کی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کے 3-4 جزء ہیں، اس کے 3-4 جزء ہیں. پہلے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ذالک الذی، اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ انعام ہے، یہ وہ انعام ہے جو بشر اللہ ہو، جس کی اللہ تعالیٰ خود خوشخبری دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود خوشخبری دے رہا ہے. بہت بڑے، ابھی میں نے بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ خود خوشخبری دے رہا ہے بہت بڑے انعام کی. بہت بڑے، کوئی بات مشکل تو نہیں آ گئی. اللہ تعالیٰ بذات خود ایک بہت بڑے انعام کی خوشخبری دے رہا ہے. تو بڑے انعام سے کیا مراد ہے وہ آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ بڑا انعام کیا ہے. مثلا ایک بندہ یہاں سے داخل ہو تو وہ آتے کہ لوگوں میں آپ کے لیے خوش خبری لایا ہوں. آپ میں سے کوئی پریشان ہوگا؟ بولیے کیوں؟ نہیں، اس نے بتایا تو ہی، اس نے صرف اتنا کہا ہے خوش خبری لایا ہوں. خوش بتایا نہیں، اس نے بات واضح نہیں کی، کھولی نہیں اس نے، صرف اتنا کہا ہے خوش خبری لایا ہوں. اصل میں بندہ پریشان اس لیے نہیں ہوگا، غم زدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ جو جملہ لفظ ہے نا خوش
خبری وہ بذات خود ہی خوشی ہے، مسرت ہے۔ ہاں وہ گھنٹہ نہ بتائے، وہ 2 گھنٹے نہ بتائے، وہ 3 گھنٹے نہ بتائے، پریشان کوئی نہیں ہوگا، غم زدہ نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوگا، تجسس پیدا ہوتا جائے گا۔ یا جلدی بتا، یا جلدی بتا، یا کہ کب بتائے گا، یہ کب بتائے گا، وہ کیا خوشخبری ہے، پریشانی نہیں ہوگی، پر تجسس۔ ہائے ہائے، تو جس انعام کی اللہ خوشخبری سنائے وہ انعام کیسا ہوگا؟ اور یہاں کہا گیا ہے ذالک الذی، بڑے انعام کی خوشخبری، چھوٹا انعام نہیں، کیا؟ وہ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ جتنی بھی عبادت کر لو نا، جتنی بھی عبادت کر لو، حتیٰ کہ عبادت کی حدیں توڑ دو، کیا؟ عبادت کی حدیں کراس کر جاؤ، اتنی عبادت کرو جتنی کر سکو، پتہ نہیں کتنی وہ کر سکتا ہے، لیکن جتنی بھی کرو گے آخر کار اس کا جو صلہ، اس کا بدلہ، اس کا جو اجر ہے نا، وہ صرف جنت ہے۔ کیا ہے؟ جنت کے علاوہ کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے، اس کا اجر نہیں ہے جنت کے علاوہ۔ ہاں اس پہ فرق ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، درجہ بندی ہوگی، پہلی جنت مل جائے، دوسری مل جائے، تیسری مل جائے، پر ملنی جنت ہی ہے۔ ہر ایک کو اس کے عمل کی مناسبت سے ایک درجہ ملے گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، درجہ کی جمع ہے، دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر بندے کے عمل کے مطابق اس کا درجہ بندی ہوگی۔ جس طرح دنیا میں امیر غریب ہے نا، جنت میں امیر غریب ہوگا، کوئی پہلی جنت میں ہوگا، کوئی دوسری میں، کوئی 7ویں میں، کوئی 8ویں میں، جس طرح اس کے عمل ہوئے گے۔ پہلی جنت میں نظارے کمال، دوسری میں اس سے بھی کمال، تیسری جنت میں اس سے بھی کمال، چوتھی میں اس سے بھی کمال۔ بندے کو ہر جنت میں جانے کی، سیر کرنے کی، اپنے دوستوں کے پاس جانے کی اجازت ہوگی، آنا جانا رہے گا، پر وہاں مستقل رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، آنا جانا ہوگا۔ پہلی جنت جس طرح یہ ہم یہاں دنیا زمین پر بیٹھے ہیں، اور دوسری جنت اتنی بلندی پر ہوگی جس طرح آسمان ہے، پھر تیسری جنت اتنا آگے تیسری جنت کا فاصلہ درمیان میں ہوگا۔ لیکن جب تیرا جی چاہے گا نا کہ میں 8ویں جنت میں فلاں سے ملاقات کرنی ہے، ابھی ارادہ ہوگا آپ 8ویں میں داخل ہو جائیں گے، لفٹ نہیں لگے گی، کوئی سیڑھی نہیں لگے گی۔ جس کو کہتے ہیں جنت کا معنی یعنی چاہت، یعنی یہاں اس دنیا میں جب تک ہم ہیں رب کی چاہت ہے، وہاں تیری چاہت ہے۔ کیا؟ وہ کبھی کبھار میں جملہ قرآن کا دے دیتا ہوں، بڑا لطف آتا ہے، اور اس جملے کو پڑھتے وقت خلوت میں لطف زیادہ آتا ہے۔ جب بندہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے نا، تو کہتا ہے وما تشاء، رب سے مانگ رہا ہوتا ہے، پھر ساتھ کہتا ہے وما تشاءون، رب کہتا ہے وما تشاءون، وہ نہیں ہونا جو تیری چاہت ہے، وہ نہیں ہونا وہ جو تیری چاہت ہے، الا ان یشاء اللہ، مگر وہی ہوگا جو تیرے اللہ کی چاہت ہے۔ ہائے ہائے، تو جب بندہ یہ پڑھتا ہے نا وما، دعا کے اندر وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اکیلا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے مولا میری کیا ضرورت ہے، میری کیا مجال ہے، میرے پاس کیا اختیار ہے، اختیار تو تیرے پاس ہے، تو طاقت کا مالک ہے، تو قوت کا مالک ہے، مولا میری کوئی چاہت نہیں، ہاں ایک میری ضرور چاہت ہے کہ تو دینے والا ہے، میں دینے والا ہوں، تو خالق ہے، میں بندہ ہوں، میری چاہت کوئی نہیں، ایک کی چاہت ہے مولا کہ بس تو مجھے آخری وقت کلمہ نصیب فرما دے، کچھ اور تو نہیں مانگتے ہو، مانگتے رہا کرو، میں منع نہیں کر رہا، جی بھر کے مانگا کرو، ہاں وہ پاکستان کے حکومت ہی مانگ لو کہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، مانگا کرو، جی بھر کے مانگا کرو، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا رب نے سارا کچھ دینا ہے، وہ رب ہے، وہ دے رہا ہے، وہ دشمن کو بھی اپنے دسترخوان سے نہیں اٹھا رہا، پھر ہم تو پھر اس کا ماننے والے ہیں نا، اس کا اقرار کرنے والے ہیں نا، اس لیے اس نے ہمیں سارا کچھ دینا ہے،
لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتمہ بالخیر مانگا کرو، خاتمہ بالخیر، سارا کچھ مل گیا تو اگر خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو کچھ نہ ملا، اگر کچھ نہ ملا تو خاتمہ بالخیر مل گیا تو سب کو سارا کچھ مل گیا. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری وقت جو کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا گیا، پھر آقا نے قسم اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. کیا ہے؟ ہم آئیے واپس پھر آ جائیے. میں ٹکڑا کہہ رہا تھا جتنی عبادت کر لو، جتنی کر لو، آقا کا کیا درجہ؟ جنت. جنت کے علاوہ کوئی بدلہ؟ ہاں جنت کے اوپر بھی ایک بدلہ ہے، ساری جنتوں کے اوپر بھی ایک انعام ہے. اوپر وہاں صحابہ کرام نا حیران ہو گئے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری جنتوں کے اوپر بھی انعام ہے، اوپر بھی کوئی بدلہ ہے؟ فرمایا ہاں. اس کے آقا وہ کیسے؟ تو میرا آقا نے بڑا پیارا جملہ دیا، خوبصورت دیا. فرمایا عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے اللہ کی مخلوق کی خدمت سے پیار سے رب خود ملتا ہے. رب آپ سے تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں، کر لوں کہ نہ کروں؟ یہ جو ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کا کینہ، دشمنی، اناد، بغض، حسد، منافقت، یہ کیوں آ گیا ہے؟ یہ تمہاری بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ سے تبادلہ خیال کر رہا ہوں. یہ کیوں آیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا داؤد سیابک طہر باطنک. فرمایا میرے پیارے داؤد علیہ السلام اپنا جو تیرا باطن ہے نا اندر کا، کیا ظاہر تو ظاہر ہے نا، باطن جو ہے اندر کا اس کو پکیزہ کر. کیا؟ اندر کو باطن کو، اندر اس کو پکیزہ کر. کیا؟ اس کو پکیزہ کر. لا ینفعک اندی، کیا بولیے؟ لا ینفعک اند ظاہرہ، جو ظاہر تیرا ظاہر یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا، یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا. اور آگے فرمایا قربان جائیں کیسے جملے ہیں اس امت کی ہدایت کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، امت کی تربیت کے لیے، امت کے آپس میں جڑنے کے لیے، امت کے آپس میں ملنے کے لیے، امت کے آپس میں خیر خواہی کے لیے، خدمت کے لیے، ہمدردی کے لیے. آج ہمارا ایک ہی مشن رہ گیا، پیسہ پیسہ پیسہ. مر گئے پیسے میں، بڑے آئے زیر زمین چلے گئے، تو اور میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر نہیں تو پھر علی کا قول اپنے دماغ میں رکھا کرو، دل کی تختی پہ لکھ کر رکھا کرو کہ کیا بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہوتا ہے، مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہوتی ہے. بڑے بڑے فنکار، بڑے بڑے تکبر اور غرور والے، بڑے بڑے کہنے والے جو کسی کو اپنی نگاہ میں کچھ سمجھتے نہیں تھے، آج وہ زیر زمین پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کی سننے والا نہیں ہے. اگر یہ ہاتھ تیرا بھی ہونا ہے، میرا بھی ہونا ہے، تو میں تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جتنی زندگی بقیہ رہ گئی ہے نا، اپنے رب کو راضی کرنے کی غرض سے، گنبد خضرا کی مکی کو خوش کرنے کی غرض سے، بلکہ زندگی میں عاجزی، انکساری، انس، محبت، ہمدردی، حسن اخلاق، چہرے کی مسکراہٹ یہ نظر آئے. انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی تعلیم کا سہارا لیتے ہوئے یقین سے کہہ رہا ہوں، قبر میں منکر نکیر تجھے کہیں گے بتا یہ ہستی کون ہے. انشاءاللہ میرا آقا خود فرمائیں گے آج اس سے بھی پوچھنا، میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے. ہائے حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ، دعا ایک دعا ہوتی ہے، ایک دعا مقبائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. دعا بولیے. تو یہ چیزیں کیوں پیدا ہو گئی؟ میں کبھی کبھی ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جملہ بس میرے رخ میں ابھی اس آیت کو شروع کرنے لگا، تھوڑا رخ میرا بھی بدل گیا، چلا گیا. یہ بھی ساری تعلیمات میرا آقا کے گھر والوں کی ہے.
ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میرا کر اسلام نے فرمایا عائشہ دل کرتا ہے آپ کا آقا کس چیز کا کہ جس طرح تو دنیا میں میرے ساتھ رہ رہی ہو جنت میں بھی تو میرے ساتھ ہی رہے. نہیں دیکھیں المرء مع من احب الیہ اس حدیث کے مطابق آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کو اسی کا ساتھ ملے گا. تو جب امتی آقا سے محبت کرے تو وہ ساتھ ہوگا. تو جو ہے آپ کی بیوی وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. اصل میں سامنے عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا سامنے بیوی ہے لیکن اصل میں یہ خطاب ہم سے ہو رہا تھا. کن سے بولیے یہ خطاب ہم سے ہو رہا تھا. سارے بولیے کن سے ہو رہا تھا ہم سے ہو رہا تھا. تو میں عائشہ دل کرتا ہے بولیے دل کرتا ہے کہ قیامت جنت میں میرے ساتھ ہی رہو. ہاں کہ ہاں یہ دل کرتا ہے. تو آقا نے فرمایا پھر ایک کام کرنا ہے. کیا سن رہے ہو نا میں کہتا ہوں 1448 ہے ہجری 1448 2026 عیسوی ٹھیک ہے جی 26 جون 2026 ٹھیک ہے جی 10 محرم 1448 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک سن رہے جملہ سنو فرمایا ایسا دل کرتا ہے دل ہاں کا دل کرتا ہے. پھر ایک کام کرنا ہے. کیا ایک کام کرنا ہے. آقا کیا فرمایا سل من قطعک سل من قطعک جو تجھ سے توڑے تو مجھ سے جڑو. وہ کر سکتا ہے بولو تو صحیح یار تم تقریر سننے آئے ہو جمعہ پڑھنے آئے ہو. سل من قطع سل جڑو من قطع کا جو تجھ سے توڑے جو تم سے توڑے تم جڑو. یہ جڑے گا وہی جو اندر کی میں ختم کرے گا. میں تو لے ڈوبی ہمیں میں تو لے گلتی یہ میں سب کسی پر اور پر سے لے کے جا رہی ہوں. سل من قطع کا جو تم سے توڑے تم اس سے بولیے کیا بولیے آگے ہو جائے. تو لوگ کافی اندر آ رہے ہیں کہ نہیں اندر ایسی چل رہے ہیں پھر لوگ کا دل کاری گھومتا ہے ٹھنڈی بات ہے کہ نہیں. تو میں آگے ہو جاؤں گا محراب میں انشاءاللہ کہ نہیں. سل من میں باتیں غور کریں. سل من قطع کا جو تجھ سے توڑے تو مجھ سے جڑو. کون جڑے بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے. پھر فرمایا وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ جو تمہیں محروم کرے تو اسے دو. مثلا میں ان کے پاس چلا گیا کہ یار مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے. مجھے پتا ان کے پاس پیسہ ہے لیکن انہوں نے کیا کہا میرے پاس کوئی 2-3 مہینوں بعد یہ میرے پاس آ گئے. تو میں نے کہا وہ دن یاد کر جب میں تیرے پاس گیا تو مجھے دیے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کام نہیں کرنا یہ رب کو نہ پسند ہے. وَآتِ مَنْ حَرَمَكَ جو تمہیں محروم کرے تو اسے دو. نمبر 3 وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ جو ظلم کرے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دو. اتنی بات کر کے میرا آقا نے قسم اٹھا دی وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ ہے قدرت میں میری جان ہے جو میرے اپنی یہ کام کرتا رہا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. کہاں جائے گا اللہ. وہ اس سے بات سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے انعام کی خوشخبری اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے. تو جس بڑے انعام کی خوشخبری اللہ تعالیٰ خود دے رہا وہ انعام کیسا ہوگا. وہ انعام آگے ہم نے دیکھا کہ یبشر اللہ تعالیٰ خود خوشخبری دے رہا ہے بہت بڑے انعام کی. عبادہ الذین اپنے ان بندوں کو جن کی 2 نشانیاں ہیں جن کی 2 علامتیں ہیں جن کی 2 پہچانیں ہیں
جن کا تعارف یہ ہے. مولا وہ کیا تعارف فرمایا؟ آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایماندار بھی ہیں اور اعمال صالح کرنے والے ہیں. کیا؟ اب جملے پہ غور کرنا، ایماندار بھی ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں. اب ایمان اور اچھے اعمال، یہ دولت، بولیے، یہ دولت، یہ خزانہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عظیم ہے، یا رب کو اتنا پسند ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان بندوں کو بہت بڑے انعام کی خوشخبری سنا رہا ہے. غور کر لیا بات یاد ہوگی. اب آگے چلو. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس دولت کی بنا پر بڑے انعام کی خوشخبری رب دے رہا ہے، وہ دولت ملی کہاں سے؟ یہ نقطہ ہے، یہ آپ نے اور میں نے سمجھنا ہے. قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی آیت میں ابھی میں چل رہا ہوں کہ وہ دولت یا وہ خزانہ یا وہ تحفہ یا وہ دولت جس پر اللہ تعالیٰ بہت بڑے انعام کی خوشخبری سنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود سنا رہا ہے، وہ دولت ملی کہاں سے ہے؟ تو جب ہم نے غور کیا تو وہ دولت ملی ہے نبی پاک کی بارگاہ سے. سبحان اللہ. کس کی بارگاہ سے؟ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے، سرکار کی بارگاہ سے ملی ہے. کس سے ملی ہے؟ سارے بولیے، جملے پہ غور کرنا. کس کی بارگاہ سے ملی ہے؟ کس کی برکت سے ملی ہے؟ کس کے توسل سے ملی ہے؟ کس کی وساطت سے ملی ہے؟ آقا علیہ السلام کی برکت سے ملی ہے. تو اب یہاں رب نے ایک جملہ فرمایا، میرے محبوب کل فرما دیجئے اپنی میٹھی میٹھی زبان سے کہ میرے توسل سے، اب جملے میں غور کریں، میری یہ جو کل ہے یہ کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے. کل اللہ اعلان کروا رہا ہے، اعلان. تو جو کل کے آگے چیز آ رہی ہے جس میں طلب ہے، کسی چیز کی مانگ ہے، وہ مانگ اور طلب نبی کی نہیں ہے، نبی کی زبان سے اعلان ہے، پر طلب حقیقت میں خدا کی ہے. بولیے، طلب اصل کس کی ہے؟ خدا کی ہے. بولیے کس کی ہے؟ کہ جو کل یہ رب کا حکم ہے کہ فرما دیجئے. کیا دیجئے؟ اعلان رب کروا رہا ہے، اعلان زبان نبوت سے ہو رہا ہے. اتنی بڑی دولت تو تمہیں میرے محبوب صاحب کی بارگاہ سے ملی ہے نا، جس پر میں نے بہت بڑے انعام کی خوشخبری تمہیں سنا دی ہے، اس پر ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے. لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر کوئی اجر نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی متبادل نہیں، کچھ نہیں مانگتے، کچھ نہیں مانگتے. کیونکہ ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہم دینے والے ہیں. ہم طلب کرنے والے نہیں ہیں، ہم عطا کرنے والے ہیں. آیا مولا پھر اگر اللہ کے فرمایا ہاں ایک کام تمہیں ضرور کرنا ہوگا پوری زندگی عبادت ہے. وہ کیا؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، نبی کے قرابت داروں سے تمہیں محبت کا رشتہ جوڑنا ہوگا. نبی علیہ السلام کے خون کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑنا ہوگا. نبی کے گھر والوں کے ساتھ محبت کا رشتہ. بس آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، بڑے بڑے ماشاءاللہ سینئر علم بیٹھے ہو، تجربہ کار بیٹھے ہو، میں تو مدرسہ طالب علم ہوں. یہ ماں کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے. بولیے، تو جو وہ چیز مانگ رہا ہے وہ بولو، تھک گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ اعلیٰ. تو جو وہ چیز مانگ رہا ہے وہ مانگتا ہے یا دیتا ہے؟ ہاں. اور یہاں وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، وہ اپنے لیے مانگتے ہی نہیں. پورا قرآن قسموں سے بھرا ہوا ہے. اس نے اپنے لیے ایک قسم بھی نہیں اٹھائی. اس نے تاکیدیں لائی ہیں، صفائیاں دی، اس نے اپنے لیے ایک بھی تاکید نہیں لایا، قسم نہیں اٹھائی، سیدھا جمع نہیں لایا.
اپنے لیے اس نے کوئی بات کی نہیں ہے. اس نے جب کوئی قسم اٹھائی ہے, تاکید لایا ہے, سیدھا جمع لایا ہے, صفائیاں دی ہیں, تو صرف اور صرف کن کے لیے؟ اوروں کے لیے. اور اوروں کے لیے بھی لایا ہے تو لالچ تمام میں نہیں لایا ہے, محبت میں لایا ہے. کس میں؟ میری دوست کو بھول تو نہیں جائے گی. کس میں لایا ہے؟ محبت میں. پھر میں کہہ سکتا ہوں نا کہ وہ خود اعلیٰ, تو جو وہ چیز مانگ رہا ہے وہ بھی اعلیٰ, تو جن کے لیے مانگ رہا ہے وہ بھی, تو جن سے مانگ رہا ہے تو جو دے دے وہ بھی اعلیٰ, وہ بھی. تو پھر میں کہہ سکتا ہوں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہی تو امام شافعی علیہ السلام کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے؟ اے میرے آقا کے گھر والوں, کیا جملہ تھا خدا کی قسم. امام شافعی علیہ السلام کا بڑے انداز میں اور بڑے پیار میں اور بڑے لاڈ میں کہتے, اے میرے آقا کے گھر والوں, اے میرے آقا کے گھر والوں, تمہارا مقام اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ جب تک تمہارے اوپر درود و سلام نہ پڑھا جائے ہماری نماز ہی قبول نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہی تو ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگوں میں ابو بکر کہہ رہا ہوں رضی اللہ, میں ابو بکر کہہ رہا ہوں رضی اللہ, میں ابو بار بار کہتے, میں ابو بکر کہہ رہا ہوں, میں ابو بکر کہہ رہا ہوں. جب نبی کے گھر والوں کا معاملہ آ جائے, نبی کا حیا کرتے ہوئے نظر انداز کر دو, میں ابو بکر گارنٹی دیتا ہوں قیامت کو تیری اس محبت کے پہلو کا حیا رب کرتا ہوا قیامت کو تمہیں بھی چھوڑ دے گا. تمہیں نہیں پتا کہ نبی کے گھر والوں کا پیار اور محبت کیا ہے؟ نبی کے گھر والوں کی محبت اور محبت کا ثواب نبی نے نہیں کیا ہے, رب نے کیا ہے. رب نے مانگی ہے کہ میں نے تمہیں اتنی دولت پر بڑی انعام کی خوشخبری میں خود خدا دے رہا ہوں, تو تمہیں پتہ ہے کہ دولت کہاں سے ملی ہے؟ یہ تمہیں میرے محبوب کی برکت سے ملی ہے, میرے محبوب کی بارگاہ سے ملی ہے. تو پھر ایک کام تو ضرور کرو نا, مولا کیا کرنا ہے؟ ساری زندگی میرے محبوب گھر والوں سے پیار کرنا. اب آگے مطلب ٹائم ہو رہا ہے, میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں, یہ تو پورا محرم پروگرام چلے گا. آگے رب نے نا ایک بات کی بڑی پیاری, ابھی میں قرآن کے اندر ہوں, آیت کے اندر, میں بھی کوئی حدیث کوٹ کی نہیں کی, جملہ سننے والا ہے. اللہ کہتا ہے اگر تمہیں میرے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کی دولت مل جائے نا, تو میرا مشورہ ہے. کیا اللہ کہتا ہے میرا ایک مشورہ ہے, میری ایک رائے ہے مولا, وہ کیا؟ وَمَن يَقْتَرِفْ, پھر اس کو چھوڑنا نہیں. وَمَن يَقْتَرِفْ, ترک نہیں ہونے دینا, مسلسل جاری رکھنا ہے, کیونکہ میری نگاہ میں حسنہ بہت بڑی نیکی ہے. آئے آئے, اس لیے تو علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خود کہتا ہے علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. آئے علی کے چہرے کو تکنا بھی. عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم نبی پاک اپنا ابو بکر کے ساتھ, ابو جان کے ساتھ بات ہو رہی تھی, گھر میں بیٹھی تھی. ابو جی ایک بات پوچھو بیٹی, جو 8000 صحابہ کی استاد ہیں, مفتی کے درجہ پر فائز ہیں, کون بنا؟ میرا آقا کی بیوی, میرا آقا کی مفتی تھی, 8000 صحابہ کی استاد تھی. جو مسئلہ صحابہ کا ارد ہوتا وہ حضرت عائشہ کے دروازے پہ حل ہوتا تھا. ساتھی بیویاں تو اللہ 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 یہ نا پریشان ہو گئی یار, میں تو نشاندہی اتنی کی تھی, میں تو مشترکہ بات کی ہے نا, اللہ میں کچھ کہہ رہا تھا. آئے آئے ابا جی, جس مجلس میں تم بھی ہوتے ہو, علی بھی ہوتا ہے, تو تم علی کی چہرے کو تکتے کیوں رہتے ہو؟ تمہاری نظر جمی رہتی ہے, کیا راز ہے؟ یہ راز یا ابو بکر کو پتا تھا, یا نبی کو پتا تھا, یا رب کو پتا تھا. کیونکہ نبی پاک ابو بکر کو تنہائی میں لے گئے تھے, کمرے میں. فرمایا ابو بکر میں تیرے ساتھ ایک بات کروں. آقا کیا؟ فرمایا ابھی بھی رب نے وہی بھیجی ہے کہ ابو بکر کو خلوت میں لے جا کے بتاؤ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے, عبادت ہے. فرمایا عائشہ
تیرا باپ اس لیے تکتا ہے کہ چہرے کو تکنا عبادت ہے. عائشہ نے بھی کمال کر دیا. ٹائم ہو گیا میں ایڈ کرنے لگا ہوں. فرمایا عائشہ نے کمال ہی کر کے اللہ تعالیٰ بنی تو سامنے تو تکا جا رہا ہے, ایک پیچھے بیٹھا ہوا, چہرہ سامنے نہیں ہے. دل کہتا ہے ہائے چہرہ میرے سامنے ہو, میں بھی تو کو غصہ کیا حال ہوگا. تو میرے ابو بکر نے بھی کمال کر دیا, کیونکہ ابو بکر صدیق, ایک ہوتا ہے صداقت, ایک ہوتا ہے صدیق. صداقت صدیق کا معنی ایک ہی ہوتا ہے, ایک ہی معنی ہوتا ہے نا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ماشاءاللہ. صداقت کا معنی بھی, سچا صدیق کا معنی بھی. فرق یہ ہے صداقت اس کو کہتے ہیں جو پہلے واقعہ ہو گیا ہو اس کی صداقت. صدیق وہ ہے جو نہ ہوا ہو منہ سے نکل جائے رب کرتے. آپ نے فرمایا عائشہ بیٹی سامنے سے طاقت تب بھی عبادت, پیچھے سے دیکھے تب بھی عبادت. کہتے عائشہ کر دیا ابا کی کون بات نہ پوچھو. کر دیا تھوڑا بیٹو پوچھو. فرمایا آنے والے وقت کے جو لوگ ہوں گے ان کے دل میں جب وہ سنے گی دل میں تمنا پیدا ہوگی کاش کاش. تو میرے ابو بکر نے بھی کمال کر دیا, جو نکلتا جا رہا ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. یا پھر وہ کاش دل میں تمنا, میرے ابو بکر نے کمال کر دیا. فرمایا عائشہ میں ابو بکر کہتا ہوں, میں ابو بکر کہتا ہوں سامنے سے تکو تب بھی عبادت, پیچھے سے تکو تب بھی عبادت. فرمایا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر بھی عبادت ہے. ٹائم ہو گیا ہے. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا, آقا کے گھر والوں کی محبت. لیکن ایک بات یاد رکھیے, اتباع کے بغیر گزارا نہیں. لیکن ان کے نقش قدم پر چل کر پھر محبت کا تقاضا پورا ہوتا ہے. رب کہتے اس کو چھوڑنا نہیں. اب اس اگلا جملہ جو اس قرآن کا ہے نا وہ بڑا کمال ہے, وہ بڑا خاص نکتہ ہے. اس میں پروٹوکول آپ نے دیا ہے آگے جا کر کمال. وہ انشاءاللہ اگلی جمعے بھی ہم کریں گے. کوئی ٹائم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور انشاءاللہ سن لیں ابھی نماز کے